زندگی کا چرخ کہن تو یوں ہی گھومتا رہتا ہے۔ زمانے کی دھوپ چھاؤں کبھی کوسے قضا کے نظارے دکھاتی ہے تو کبھی کون و مکان کو اماوس کی سیاہ چادر میں لپیٹ دیتی ہے۔ ایسے میں کئی حادثات انسانی رشتوں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ آج ایک ایسے ہی رشتے کا پرسہ دے رہا ہوں۔ آئیے چودھری صاحب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ نیم تاریخ تنگ سیڑھیاں چڑھتے اتنی سانس نہیں پھولتی تھی جتنی چودھری صاحب کی آواز لگانے کا سوچ کر اکھڑ جاتی۔ ہر چند کے لڑک بند تھا، مسیں بھیگنا شروع ہو گئی تھیں، آواز میں مردانہ پن آتا جا رہا تھا، مگر چودھری صاحب کی آواز نکالنے کا پہاڑ سر نہیں ہوتا تھا۔ ہزار کوشش کرتا الفاظ جیسے حلق میں اٹک جاتے، آواز جسم کے اندر ہی کہیں گونجتی رہتی، حد یہ کہ گلے کی رگیں پھول جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ ہزار کوشش کے بعد مہین سی کانپتی ہوئی آواز اس طرح سنائی دیتی جو اندھے کنویں کی گہرائی سے کوئی صدا لگا رہا ہو۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب، چودھری صاحب کی صدا، چودھری صاحب کی صدا کے ساتھ کانپتے ہاتھ لکڑی کے دروازے کی کنڈی بجاتے۔ جواب نہ پا کر تھوڑے توقف کے بعد ایسا ہی عمل دہرایا جاتا۔ وہ چند گھڑیاں قیامت کا پتہ دیتی تھیں۔ اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو دل کی دھڑکن سینے سے باہر دھک دھک کرتی سنائی دیتی۔ دروازہ کھلتا اور چادر بنیان میں ملبوس چودھری صاحب سامنے ہوتے۔ السلام علیکم کہتے ہوئے جلدی سے بولتا، جی وہ امی نے بھیجا تھا، میرے سے مجھے اندر آنے کی دعوت دیتے، اصرار کرتے مگر میرے انکار پر بجھ سے جاتے۔ پھر مکان کی انداز میں بنیان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، 20-25 روپے گنتے اور مجھے تھما دیتے۔ ان دنوں 20-25 روپے ایک عام گھر کے 2 دن کے خرچے کے لیے کافی ہوتے۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں اس تیزی سے سیڑھیاں اترتا کہ نیچے گلی میں آ کر گہرے لمبے سانس لینا پڑتے۔ اسکول کے زمانے میں ہی اس طرح سے سڑک چھاپنے کی عادت مجبوری بن گئی تھی۔ گھر میں بڑا لڑکا تھا، ہفتے 2 ہفتے بعد راشن کی ضرورت پڑتی تو ناگاہ جانا پڑتا۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ کچھ زیادہ تو نہیں تھا مگر آدھ 1 گھنٹہ لگ ہی جاتا۔ بس ویگن کے پیسے تو ہوتے نہیں تھے، سائیکل موٹر سائیکل تھی نہیں، پیدل ہی ایک گلی سے دوسری، دوسری سے تیسری اور پھر نہ جانے کتنی ہی گلیوں کے دائیں بائیں موڑ مڑتے بالآخر منزل تک پہنچ جاتا۔ ہر دفعہ ایک عجیب سا احساس محرومی میرے ساتھ ساتھ دوڑتا۔ ملامت سی ملامت تھی کہ اپنی روح سیاہی چھپانے کے لیے کئی روز آئینہ تک نہ دیکھتا۔ ابھی کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے، زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے، لاہور شہر کے پر رونق علاقے میں کوٹھی تھی، میاں بیوی بچے سب خوش تھے، سب اچھا تھا، مگر سب اچھا نہیں رہا۔ چودھری محمد صلاح الدین نے دوسری شادی کر لی تھی۔ خبر محشر کا نکارہ ثابت ہوئی۔ ایک لمحے میں بیوی سے میاں، بچوں سے باپ دور ہو گیا۔ شرک خدا کی ذات کو قبول نہیں، انسان کس کھیت کی مولی ہے، سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ وہ میرا ہے، صرف میرا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دل گرفتگی نے رشتوں کی شکستگی بڑھا دی۔ پکی اینٹوں کی دیواریں اپنی جگہ کھڑی رہیں مگر دلوں کے تال میل میں دراڑیں آ گئی۔ احساس کی ڈوری ٹوٹی تو پھر میرے ابا جی میرے لیے بھی چودھری صاحب ہو گئے۔ آج برسوں بعد سب قصہ پارینہ ہو گیا، سب کردار دنیا سے پردہ کر گئے۔ آج احساس ہوتا ہے کہ والد بزرگوار ولن نہیں، ہیرو تھے۔ انہوں نے کسی طور اپنے فرائض سے پہلو تہی نہیں کی، دوسرا ساتھ بنایا تو پہلا ساتھ بھی نبھایا، پوری جاں مردی سے نبھایا۔ ان کی شراکت
میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھ سے بہت گستاخیاں بھی ہوئیں، مگر تادم آخر ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب یاد کرتا ہوں تو ان کی چھوٹی بڑی سب مہربانیاں یاد آتی ہیں۔ 5 سال کی عمر میں اپنا پہلا روزہ رکھنا تو 55 سال کی عمر میں بھی مجھے یاد ہے، جب سائیکل پر بٹھائے شہر گھماتے رہے کہ میرا جی خراب نہ ہو۔ میرا دل لبھانے کو پہلے چڑیا گھر گھمایا، پھر لارنس گارڈن کے جھولوں کی طرف لے گئے، افطار سے کچھ دیر پہلے گھر لوٹے، اپنے ساتھ بٹھایا، توڑ توڑ کر افطار کے دعائیہ کلمات پڑھے، اپنے ہاتھ سے میری پہلی روزہ کشائی کروائی۔ اسکول کے ایک درجے سے دوسرے میں جانے کی بات بھی مزے کی تھی۔ شہر کے بہترین انگلش میڈیم اسکول کا طالب علم تھا، سو چونچلے بھی ویسے ہی تھے۔ رزلٹ آیا، پاس ہوا، نئی جماعت میں جانے سے زیادہ نئی کاپیوں، کتابوں، نئے بیگ، نئے یونیفارم ملنے کی خوشی ہوتی۔ بالکل عید رات جیسی تیاری ہوتی، جس طرح ہر چاند رات نئی بنیان، نیا زیر جامہ، نیا رومال اور موزوں کا نیا جوڑا والد صاحب ہی لاتے، اسی طرح اسکول کی ٹک شاپ پر نئی کلاس میں جانے کی تیاری کے سب سامان کی خریداری کے لیے والد صاحب ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ سب کام خوش اسلوبی سے ہوتا، مگر اسکول کی ٹیلرنگ شاپ پر جب ٹیلر پینٹ کا ماپ لیتا تو ہم باپ بیٹے کے ماتھے پر شکن نمایاں ہوتی۔ مسئلہ پائنچے کی چوڑائی پر کھڑا ہوتا۔ میں فی زمانہ فیشن کے لحاظ سے تنگ یا بڑے پائنچوں کا تقاضا کرتا، جبکہ بزرگوار کی پیمائش ہمیشہ 9 انچ کے درمیانے سائز پر قائم رہی۔ واپسی کے راستے میں میرا منہ پھولا رہتا، وہ مسکراتے ہوئے سمجھاتے، بیٹا فیشن اور زمانہ بدلتا رہتا ہے، بندے کو میانہ رو ہونا چاہیے۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اپنا تشخص برقرار رکھنے میں ہے، کم یا زیادہ کا پیمانہ بندے کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے۔ والد صاحب ذرا زیادہ ہی مذہبی تھے، نماز روزے کی سختی بھی کرتے، مسجد جانے کے معاملے پر باپ بیٹے کے درمیان خوب آنکھ مچولی ہوتی۔ وہ مجھے مسجد بھیجتے، میں گھوم کر واپس گھر آ ٹپکتا، گھر آ کر پوچھتے، تمہیں دیکھا نہیں؟ میں جھوٹ بول دیتا، آپ کے پیچھے والی صف میں تھا، نفل نہیں پڑھے، جلدی گھر لوٹ آیا۔ وہ سب سمجھتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتے۔ مذہب کی رغبت ہوئی تو میں 9ویں جماعت میں پہلی بار اعتکاف بیٹھا۔ چاند دکھائی دینے کا اعلان ہوا تو والد صاحب پھولوں کے ہار اور مٹھائی کے 2 ڈبے لیے خود آئے۔ ایک ڈبہ امام مسجد صاحب کی نظر کیا، دوسرا نمازیوں میں تقسیم کیا، میرے گلے میں ہار ڈال کر بڑے اہتمام سے گھر لائے۔ میں نے اوائل عمری میں شعر کہنے کی تک بندی شروع کی۔ شاعری پختہ ہوئی تو خدا اور بندے کے درمیان جاری اقتدار کی رسا کشی پر شکوہ جواب شکوہ لکھ مارا۔ ایک دن ڈائری والد صاحب کے ہاتھ لگی تو رنجیدہ ہوئے، غصے میں کہنے لگے، یہ تو پکا کافر ہو گیا، ہم میں سے نہیں رہا۔ جہالت کے اندھیرے سے ایک بار پھر انسانی معراج کی روشنی سے دوچار ہوا، میرا ذہن پلٹ گیا، لیکن اب وہ نہیں رہے تھے۔ آج سجدے میں جاتا ہوں تو خواہش ہوتی ہے ان کی نظر پڑ جائے، تاکہ اتنے عرصے بعد ہی صحیح ان کی دل گرفتگی ختم ہو جائے۔ بزرگ اپنے دور کی روایات کے امین بھی تھے، انہیں سگریٹ بیڑی کا شوق نہیں تھا۔ میں نے شروع کی تو جانتے بوجھتے کبھی ذکر نہ کیا کہ والدین اور اولاد کے درمیان اس زمانے کے آداب یہی تھے۔ البتہ باتوں باتوں میں صحت کا خیال رکھنے کی نصیحت ضرور کرتے، کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے، اولاد کا حساب بھی فوری چکتا دیتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، یار ایک دوست سے ملنے جانا ہے، اپنی گاڑی پر لے چلو۔ میں نے نزدیکی پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی، 100 روپے کا پیٹرول ڈلوانے کا کہا۔ والد صاحب نے لڑکے کو آواز دی اور ٹینکی بھرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جب بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے گیا، اس لڑکے نے ضرور پوچھا، صاحب جی آج بزرگ ساتھ نہیں ہے کیا؟ ہماری نئی نئی شادی کے بعد جب کبھی ٹہلنے کے لیے نکلتے، والد صاحب کو سلام کرنے ان کے پاس ضرور جاتے، تو جیب سے پیسے نکال کر ضرور دیتے۔
میرے انکار کے باوجود یہ کہتے رکھ لو، کام آئیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ ان کے پیسے ہی کام آئے۔ پڑھائی کی تکمیل کے بعد نوکری ڈھونڈنے کا مرحلہ آیا تو والد صاحب اپنی سلام دعا والے ایک وزیر صاحب کے گھر لے گئے۔ ہم 2 سائیکلوں پر سوار نہر کنارے سڑک پر پیڈل مارتے وہاں پہنچے۔ سفر کا قاعدہ یہ رہا کہ والد صاحب آگے اور میری سائیکل 4 قدم پیچھے رہی۔ نوکری کا وعدہ تو ایفا نہ ہوا، مگر زندگی کا ایک سبق مل گیا۔ بیٹے کا پاؤں بھلے باپ کے جوتے میں آ جائے، اس کے قدم ہمیشہ پیچھے رہنے چاہیے۔ ایک نامعلوم درخواست پر سرکاری نوکری سے فارغ ہوئے تو عدالتی جنگ لڑنے کی ٹھان لی۔ سال ہر سال کچہری کا چکر لگایا، بالآخر سرخرو ہوئے اور وفات سے 3 ماہ قبل خود پر لگا داغ دھو کر سکھ کا چین لیا۔ کہتے تھے لباس سے زیادہ نام کی فکر کیا کرو، لباس نیا مل جاتا ہے، نام دوبارہ نہیں ملتا۔ میرا بچپنا تھا، کم فہمی تھی یا دنیا کی حقیقتوں سے لا علمی کہ والد صاحب کی عظمت کو سمجھ ہی نہ سکا۔ آج کون ہے جو دوسری کے آ جانے پر پہلی بیوی اور پہلی اولاد کو اتنی خوش دلی سے پالتا ہے؟ اپنی تمام تر عنایات کا انہوں نے کبھی کوئی صلہ نہیں مانگا۔ ہاں، خواہش کی تو صرف اتنی کہ کیا ہی اچھا ہو دونوں گھر ایک چھت تلے سمٹ جائیں۔ افسوس، میں ہمیشہ ان کے آڑے آ گیا۔ والد صاحب کی مغفرت کے لیے یوں تو ہر نماز میں میرے ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن آج ان کی 23ویں برسی پر پہلی بار ننگے پاؤں چودھری صاحب کی قبر پر فاتحہ کے لیے جاؤں گا۔ رہے نام اللہ کا۔